بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ کثیر علماء کرام نے توبہ کے بارے میں 3 شرائطیں ذکر کی ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ دوسرا توبہ کی شرط یہ ہے وہ گناہ سرزد ہوا ہے، جو گناہ کیا ہے اس سے مکمل طور پر کنارہ کشی کرنا، یعنی اس گناہ سے مکمل طور پر ہٹ جانا۔ تیسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ دعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بغیر توبہ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بغیر توبہ کے دعا اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ توبہ کی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ کہ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس سے مکمل طور پر کنارہ کشی بھی کرنی ہے۔ اگر غیبت کے اندر مبتلا تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ غیبت سے آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے اور غیبت سے مکمل طور پر کنارہ کشی بھی کرے، اس کو چھوڑ دے۔ چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، بددیانتی، رشوت، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام کو چھوڑ دینا، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے گناہ پر قائم رہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ رب العزت سے معاذ اللہ مذاق کرتا ہے، یعنی گناہ پہ قائم ہے اور پھر بھی توبہ کر رہا ہے۔ تو گناہوں پر قائم رہ کے توبہ کرتے رہنا، اور ایسا ہی ہے جیسے بندہ توبہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بندہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے صدقے دل کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی قید کے ذکر فرمایا ہے کہ میں فلاں وقت میں دعا قبول کرتا ہوں، فلاں وقت میں دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے افضل اوقات ہیں، لیکن ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے دعا قبول نہ ہو۔ ہر وقت ہی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بھی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا ہر وقت قبول کی جاتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں۔ بندہ صرف اور صرف ظاہری اسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کے آثار اس کو نظر نہیں آ رہے، اس کو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس دعا اللہ رب العزت نے اس کی قبول فرما دی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے اللہ رب العزت تمہیں وہی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہے، اور جو اللہ رب العزت جس کو تمہارے لیے پسند فرمائے تمہیں وہ چیز عطا فرما رہا ہے۔ اسی جگہ پہ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ضروری نہیں تم جو اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہو، جس کی دعا کر رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو، فرمایا بھی عجب نہیں کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور اللہ رب العزت نے اس میں خیر رکھ دی، اور یہ بھی عجب نہیں کہ تم کسی شے کو پسند کر رہے ہو اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر شر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اس کے لیے توبہ کی قبولیت، توبہ کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسرا انسان کی نیت کا خالص ہونا اور خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد توبہ کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، مختلف توبہ کے صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی توبہ میں تاخیر کے ساتھ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور یہاں آخرت میں اس کا اتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے والے جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو جب قیامت والے دن اپنا اجر دیکھیں گے تو یہ دعا کریں گے ہماری زندگی میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی ہمیں زندگی میں کچھ بھی نہ دیا جاتا، ہمیں سب کچھ آخرت کے لیے ہمیں عطا کیا جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی بارگاہ میں سچی طریقے سے توبہ کرنے کی اور خلوص نیت کے ساتھ اس سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔